نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ ہجرت سے پہلے یہود کافی تعداد میں مدینہ میں آباد تھے۔ 3 بڑے قبائل تھے۔ نمبر 1 بنو قریظہ، نمبر 2 بنو نذیر اور نمبر 3 بنو قینقاع۔ توریت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں بھی بیان ہیں۔ اس لیے علماء توریت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو کچھ علماء نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناظرہ کیا اور مسلمان ہو گئے۔ ان علماء میں کچھ ایسے بھی تھے جو اسلام لانے کے بعد شریعت موسوی کے احکامات پر بھی قائم رہے، جیسا کہ ہفتے کے دن کی تعظیم کرنا اور اس دن شکار نہ کرنا، اونٹ کے گوشت اور دودھ سے پرہیز کرنا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ چیزیں اسلام میں منع نہیں اور توریت میں منع ہے، تو اگر ہم ان احکامات کی پابندی کرتے ہیں تو توریت پر بھی عمل ہو جائے گا اور اسلام کا منافی بھی نہیں ہوگا۔ ان میں سے کچھ علماء عام مسلمانوں کے سامنے یہ بھی اعتراف کرتے کہ ان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ ایک وقت میں 2 شریعتوں پر عمل کر سکتے ہیں۔ اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ بعض علماء آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کی اجازت طلب کرنے چلے گئے کہ ہم 2 شریعتوں پر عمل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو ہمیں اجازت دی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کا نزول کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستے پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور اگر اس کے بعد بھی بہکو کہ تمہارے پاس روشن حکم آ چکے تو جان لو اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ ان آیات کے نزول سے کچھ احکامات بہت واضح ہو گئے اور نئے مسلمانوں کو یہ تنبیہ کر دی گئی کہ اگر اسلام لے آئے ہو تو مکمل طور پر اسلام کے احکامات پر عمل کرنا ہے اور سابقہ شریعتوں کے احکامات کی منافی کرنی ہے۔ اور ساتھ ہی یہ نصیحت بھی کر دی گئی کہ اگر اسلام کے احکامات پر عمل نہیں کرو گے تو سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے اور اس راستے پر چلنا شروع کر دو گے جو کہ شیطان کا راستہ ہے اور جس کا انجام بالآخر تباہی ہی ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔